اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عقیل اور ہمارے اس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ چلیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کی امیزنگ۔ دوستو حکیم لقمان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ کی دانش مندی بہت زیادہ تھی۔ آپ کے آقا نے آپ کو بیچنے کے لیے پیش کیا تو ایک آدمی جو کاشتکار تھا اس نے آپ کو خرید لیا اور اپنے ساتھ گھر لے گیا۔ آپ سارا دن اس کی خدمت میں مصروف رہے حتیٰ کہ رات آ گئی۔ جب آپ نے عشاء کی نماز پڑھی تو آپ کا آقا سو گیا، لہذا آپ ایک خالی کمرے میں تشریف لے گئے اور نماز ادا کرنے لگے۔ جب رات ایک پہر بیت چکی تو آپ نے اپنے آقا سے کہا کہ میرے آقا، بہشت کو آراستہ کر دیا گیا ہے اور جہنم کو بھڑکا دیا گیا ہے۔ جو شخص اخروی نعمتوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے وہ اتنا زیادہ سویا نہیں کرتے۔ مالک نے جواب دیا، اے غلام چلے جاؤ، میرا رب بہت غفور رحیم ہے۔ یہ کہہ کر وہ پھر سو گیا اور حکیم لقمان اپنی جگہ واپس آ گئے اور پھر نماز میں مشغول ہو گئے۔ اور جب رات کا دوسرا پہر بھی گزر گیا تو وہ پھر اپنے آقا کے پاس آئے اور اس کو ہلا کر کہنے لگے کہ میرے آقا، جو وقت گزر گیا وہ تو گزر گیا، ابھی اٹھ جائیے اور باقی وقت میں رب کی نعمت طلب کر لو اور آخرت کے لیے کچھ سامان اکٹھا کر لو، کیونکہ تھوڑی ہی دیر بعد تمہیں آخرت کے سفر پر روانہ ہونا ہے۔ اس نے پھر کہا، مجھے سونے دو، میرا رب بہت ہی غفور رحیم ہے اور نہایت مہربان ہے۔ حکیم لقمان پھر اپنی جگہ پر واپس آ گئے اور نماز ادا کرنے لگے اور پھر اسی طرح رات کا تیسرا پہر بھی بیت گیا اور پھر صبح ہونے لگی تو آپ پھر اپنے مالک کے پاس آئے اور کہا، اے میرے آقا اٹھیے اور آپ کی نعمت کچھ طلب کر لیجیے۔ اب تو جانور اور پرندے بھی اللہ تعالیٰ کی حمد میں مصروف ہو چکے ہیں، اٹھیے اب صبح ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں، آگے اپنے رب کی بارگاہ سے جو مانگنا چاہتے ہیں مانگ لیجیے۔ اس نے کہا، اے غلام مجھے کچھ دیر اور سو لینے دو، میرا رب بہت ہی غفور رحیم اور نہایت مہربان ہے۔ حکیم لقمان پھر واپس چلے گئے اور صبح کی نماز ادا کرنے لگے اور نماز کے بعد اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ اتنی دیر بعد آپ کا آقا بھی بیدار ہو گیا۔ اس نے آپ کو 10 کلو جو دیے اور کہا، جاؤ ان کو زمینیں کاشت کر دو۔ حکیم لقمان وہ جو لے کر اپنے پڑوسی کے پاس گئے اور جو اس کو دے دیا اور اس کے بدلے میں اس سے باجرہ لے لیا اور زمین میں باجرہ کاشت کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ باجرہ اگایا تو حکیم لقمان اور ان کا مالک زمین میں چکر لگا رہے تھے۔ جب اس نے زمین میں باجرہ اگا ہوا دیکھا تو کہنے لگا کہ اے لقمان، میں نے تو تمہیں کہا تھا کہ زمین میں جو اگانا ہے، لیکن تو نے باجرہ کیسے بو دیا؟ حکیم لقمان نے کہا، میرے آقا، میرا رب بہت ہی زیادہ غفور رحیم ہے، وہ ضرور اس میں سے جو اگا دے گا۔ مالک نے کہا، تو نے درست کہا ہے، لیکن جب تو زمین میں سے باجرہ بوئے گا تو پھر اس میں سے جو کیسے نکلے گا؟ تو پھر حکیم لقمان نے کہا، بالکل ٹھیک آقا، جب آپ اسی طرح غافلوں کی طرح سوتے رہیں گے تو پھر صالحین کی طرح کیسے اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں گے اور قیامت کا دن اللہ تعالیٰ سے بخشش کیسے مانگیں گے؟ میرے محترم عزیز دوستو، آج کل ہمارے ہاں یہ بات بہت ہی عام ہو چکی ہے۔ ہم گناہ کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بہت ہی غفور رحیم ہے، اللہ بخشنے والا ہے۔ دوستو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی وہ اپنے اندر صلاحیت پیدا کریں کہ جس سے اللہ تعالیٰ ہمارے درجات مزید بلند کرے، آمین ثم آمین۔ تو دوستو یہی تک تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ آج کی ویڈیو کافی پسند آئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔